السلام علیکم دوستوں، آج طارق مسعود صاحب ہمیں بتائیں گے کہ دعا قبول ہونے کی کیا نشانیاں ہیں۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو لائک کر دیں اور ساتھ میں آنے والے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، زندگی بھر مانگتا رہتا ہے اور اللہ زندگی بھر دعاؤں کو قبول کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کو نظر کہ اللہ اپنے طریقے سے دعا قبول کرتا ہے۔ اگر اللہ ایسے دعا قبول کرے نا، آپ نے ادھر کہا اے اللہ میری تنخواہ ڈبل کر دے، آفس گئے، باس نے کہا کہ جناب نئے وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے اس کی منظوری ہو گئی، ٹھا ٹھا کر کے ایسے دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو غیب پر ایمان ختم، پھر تو دعا کی ترغیب دینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ سب لوگ مصلی لے کے مسجد میں آ جائیں گے، سارا دن دعائیں مانگتے رہیں گے کہ اللہ سے جو مانگو ملتا ہے، خربوزہ مانگو خربوزہ ملتا ہے، تربوز مانگو تربوز ملتا ہے، افطاری میں پکوڑے مانگو پکوڑے ملتے ہیں، سموسے مانگو، بھوک لگ رہی ہے کیا کریں، سموسے ملتے ہیں، جو مانگو وہ ملتا ہے۔ دعائیں تو لازمی قبول ہوتی ہیں، لیکن انداز وہ ہوتا ہے جو اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنے طریقے سے کروں گا۔ اب اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ کیسے قبول ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جو چیز مانگ رہے ہیں اللہ وہی دے دیتا ہے آپ کو، بعض دفعہ اس کا متبادل دے دیتا ہے، آلٹرنیٹ دے دیتا ہے، بعض دفعہ نہ آلٹرنیٹ دیتا ہے نہ وہ چیز دیتا ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے بچی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اس کو ٹھیک کر دے، وہ ٹھیک نہیں ہوئی لیکن دوسری نے بیمار ہونا تھا، اللہ نے اس سے وبا کو ٹال دیا۔ تو جن کا غیب پر ایمان ہوتا ہے وہ تو مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ پتہ ہے بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ جس خدا نے کہا ہے کہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، حدیث میں آتا ہے اللہ میں اتنی غیرت ہے کہ جب کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو اللہ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ بڑے سیٹ کے پاس کوئی بھکاری جائے اور پیسے مانگے اور وہ اس کو دھتکار دے تو بھکاری کہے گا نا یار نام تو بڑا سنا تھا آپ کا، بڑے سخی ہو۔ تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے، دیتا ہے لازمی۔ تبھی ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے کہ مانگتے بہت ہیں، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں۔ لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہر وقت مصلی پہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں لمبی لمبی، ملتا تو کچھ ہے نہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ بہت ملتا ہے اللہ سے مانگنے سے، لیکن اللہ کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ صرف وہ مانگے جن کو غیب پر یقین ہے۔ یعقوب علیہ السلام ساری زندگی مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے، اس مانگنے کا بدلہ کیا ملا ہے؟ دوسرا بیٹا بھی اللہ نے چھین لیا۔ عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ پہلا بیٹا گم ہوا تو اللہ سے اس کے ملنے کی دعائیں مانگتے رہے۔ دعا کیا قبول ہو رہی ہے؟ قحط پڑ گیا، کھانے پینے سے بھی گئے، اس سے بڑی مشکل، راشن لینے کے لیے بھیجا مصر اپنے بیٹوں کو، تو دوسرا بیٹا بھی بولو گیا، وہ بھی بادشاہ نے رکھ لیا۔ روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ آپ کی اولادیں آپ سے کیا کہنے لگی؟ تاللہ تفتأ تذکر یوسف، اللہ کی قسم آپ یوسف کو ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے، حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، آپ کی جان نہ چلی جائے۔ تو زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں لیکن اللہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میرا تو دوسرا بیٹا بھی گیا۔ جب دوسرا بیٹا بھی گیا ہے نا، اس وقت یہ الفاظ کہیں کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ گھر والے کہنے لگے کیا آپ کو ابھی تک یاد ہے؟ کچھ چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں، اپنے اختیار سے غم کو سوچنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ وہ غم جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملتا بلکہ صبر پہ ثواب ملتا ہے۔ شریعت میں حکم یہ ہے کہ غم کو بھول جاؤ اس کو، ایک ہی چیز کو لے کے مت بیٹھے رہو۔
لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت ظاہر ہے اس بیٹے میں بہت ساری خصوصیات تھیں. وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کو پیغمبر بنائے گا, کہ اتنے عرصے کے بعد بھی آپ کے دل سے غم نہیں نکلا, لیکن اس غم کو لے کر زندگی گزار دی. کسی کے سامنے اللہ کی شکایت نہیں کی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور دعا قبول کیسے ہو رہی ہے کہ دوسرا بیٹا بھی گیا. بیٹوں نے آ کے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی جس کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو رکھ لیا. قال بل سولت لکم انفسکم امرا. باپ نے کہا تم نے جیسے پہلے ایک کہانی گڑھی تھی دوبارہ سے ایک کہانی گڑھ لی ہے. حالانکہ اس دفعہ بیٹے سچ بول رہے تھے, چوری تو نہیں کی تھی لیکن الزام لگا تھا چوری کا. تو یعقوب علیہ السلام نے دوسرے بیٹے کے جانے پہ ایک لفظ ناشکری کا زبان سے نہیں نکالا, بلکہ کیا کہا, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں اپنا غم تمہارے سامنے بیان نہیں کرتا, صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں, اور اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ وہ مجھے تسلی دے رہا ہے, اس میں خیر ہوگی. ہمارا کام ہے مانگنا, بیکاری ہیں. یہ تو ملحد اور خدا کے منکر لوگ ہیں جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ دعائیں مانگتے ہیں اور ان کو ملتا کچھ نہیں ہے. او بھائی ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ رب کیسے دے رہا ہے. ہمیں اس نے پابند بنا دیا مانگو, تو ہمیں اہل اللہ کو تو مزہ اس سے آتا ہے کہ اس نے ہمیں بول دیا مانگو, وہ اتنا بھی دے. مانگنا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام مانگتے رہے, پھر دوسرا بیٹا بھی چھن گیا. تو کوئی لفظ مایوسی کا زبان سے نہیں نکالا. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ مسلسل دعا مانگتا ہے اور اللہ قبول کرتا ہی رہتا ہے, یہاں تک کہ یہ بندہ ایک دن زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے, کیونکہ اس کو وہ قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہوتی نا دعا. یہ زبان سے کیا لفظ نکالتا ہے کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر اللہ قبول بولو نہیں کرتا. جیسے معاذ اللہ نقل کفر کہ یعقوب علیہ السلام اگر کہہ دیتے کہ اللہ کئی سال سے دعا مانگ رہا تھا بیٹا مل جائے, مگر تو نے تو دوسرا بھی چھین لیا, لہذا ثابت یہ ہوا کہ میں مانگتا تو ہوں لیکن اوپر والا قبول بولو نہیں کرتا. اگر یہ لفظ زبان سے نکالتے جیسے کہ آج کل لوگ نکالتے ہیں زبان سے, تو حدیث میں آتا ہے یہ جو جملہ زبان سے نکالا ہے اس کے بعد سے اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس سے پہلے ہو رہی تھی, آپ نے یہ لفظ کہہ دیا اس کو ہلکا سمجھ کے. اللہ کے ترازو میں یہ کلمہ, یہ چھوٹا سا جملہ بہت بھاری ہے اللہ کی غضب کو دعوت دینے کے لیے. اللہ کہتے ہیں مجھے تانا دے دیا کہ میں قبول نہیں کرتا. گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے نا, عورت کہتی ہے مرد کھلا کھلا کے تھک جائے, بیوی کہتی ہے ہاتھ تنگ کیا ہوا ہے کھلاتے نہیں ہو. بعض دفعہ آدمی کو غصہ آتا ہے کہ اب میں ہاتھ اپنا تنگ کر کے دکھاؤں گا, ونڈے نہیں لے کر آؤں. میں کہتا ہوں چنگیز خان بھی, اگر کوئی چنگیز خان کی اولاد ہے نا, اس میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ بیوی کہے کہ 6 انڈے چاہیے اور وہ ان 6 کو 4 کر کے دکھا دے کہ یہاں 4 انڈے آئیں گے 6 نہیں آئیں گے. کوئی ہے ایسا مائی کا لال؟ کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا. تو استنبول کیسے فتح کرو گے؟ صحیح, استنبول کیسے فتح کرو؟ سلطان محمد فاتح نے استنبول فتح کیا تھا نا. ایک بڑے بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا اور بنی اسرائیل کے نا, لیکن موسیٰ علیہ السلام جب صندوق سے نکلے فرعون نے ارادہ کیا اس کو بھی قتل کروں. فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوہ, اسے قتل مت کرو. فرعون نے کہا اچھا. فرعون نے کیا کہا؟ ٹھیک, اٹ از اوکے.
नो प्रॉब्लम। समझते हो? तो ये हमारे लिए बड़ी तसल्ली की बात है, ये हमारे लिए बड़ी तसल्ली की बात है कि जब फ़िरौन जैसा आदमी घर में फ़िरौन नहीं था तो हम और आप किस खेत की मूली हैं यार। चलते रहो जैसे ज़िंदगी गुजार रहे हो, जितने अंडे कहे हैं उतने ले आया करो। जी, तो जैसा कि आपने तारिक मसूद साहब का बयान सुना, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।